لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں. حضرت انس بن مالک، جیسا کہ میں نے پچھلے ہفتے ان کا تعارف کروایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خادمین میں سے ہیں. 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مدینہ منورہ میں، اور بصرہ کے مقام پر سب سے آخری صحابی ہیں جن کا انتقال ہوا. یہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ثلاث من کن فیہ، 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں، وجد بہن حلاوت الایمان، ان 3 چیزوں کے بدلے اللہ رب العزت اسے ایمان کی مٹھاس عطا کر دیتے ہیں، ایمان کی لذت دے دیتے ہیں، ایمان کا ذائقہ وہ اپنی زندگی میں محسوس کرنے لگتا ہے. تو فرمایا کہ جس طرح کھانے پینے کی چیزوں کا ذائقہ ہوتا ہے، ایسے ہی ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہے، ایمان کی بھی اپنی ایک لذت ہے، ایمان کی اپنی چاشنی ہے، مٹھاس ہے. جیسے کھانے پینے کی چیزوں میں لذت ہوتی ہے، اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو جو بھی کھاتے ہیں اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا. جیسے اکثر بخار میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی کھائیں کڑوا ہی لگتا ہے، اس میں نہ میٹھے پن کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے، نہ تیکھا ہوتا ہے، نہ نمکین ہوتا ہے. تو وہ ذائقہ اس وجہ سے محسوس نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ نہیں ہوتی کہ خوراک میں، غذا میں ذائقہ نہیں، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہماری طبیعت ویسی نہیں جیسی ہونی چاہیے. صحت کی کمی کی وجہ سے غذا میں کمی معلوم ہونے لگتی ہے. تو فرمایا ایسے ہی اگر کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا، تو اسے نیک اعمال کی لذت محسوس نہیں ہوتی، ان کی چاشنی محسوس نہیں ہوتی، ان کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا. اللہ رب العزت نے جتنے بھی اعمال بتلائے ہیں وہ سب اپنے اندر ایک لذت رکھتے ہیں، اپنے اندر ایک عجیب و غریب ذائقہ رکھتے ہیں، اور وہ ذائقہ جب کسی کو لگ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد کسی اور ذائقے کی ضرورت نہیں پڑتی.
اور پھر ایمان کی مٹھاس ایسی مٹھاس ہے جب وہ کسی کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر نیکی کا کام کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور گناہ سے بچنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گناہ سے بچنا مشکل تب ہوتا ہے جب ایمان اپنے کمال کو نہیں پہنچا ہوتا تو اس سے بچنا مشکل لگتا ہے۔ نیک کام میں دل نہیں لگتا یا نیکی کرنے میں مزہ نہیں آتا تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایمان کو جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہوتا۔ تو ایمان جب تک اپنی مطلوبہ صفات کے مطابق نہیں ہوگا تو اس کا اثر بھی صحیح نظر نہیں آ سکے گا۔ تو اسی لیے جیسے یہ بات سمجھائی کہ بھئی جب ایمان کی لذت محسوس کرنی ہے تو پھر یہ 3 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو۔ اور پھر علماء نے جیسے اس کی عجیب عجیب مثالیں بیان فرمائی ہیں، جیسے صحابہ میں آپ دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہوں نے ایمان لانے کا ارادہ کیا تو وہ چونکہ غلام تھے اور حبشی نسل تھے تو ان کے آقا نے ان کو بہت زیادہ مارا پیٹا اور بہت جتنی ممکن اذیت اور تکلیف ہو سکتی تھی ان کو دینا شروع کر دی۔ عرب کی سخت گرمی میں ان کو لٹایا اور پھر بڑے بڑے بھاری پتھر ان پر رکھے اور پھر ان سے زبردستی یہ کہلایا گیا کہ بھئی تم ایمان کی مخالفت کرو، ایمان کی مخالفت کرو۔ لیکن ان کی زبان پر آپ دیکھیں ایک ہی جملہ بار بار جاری تھا، احد احد احد، ایک اللہ ہے دوسرا اس کے علاوہ کوئی نہیں، ایک اللہ ہے اس کے علاوہ دوسرا کوئی بت نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پوجنے کے عبادت کے لائق نہیں۔ آپ دیکھیں بظاہر ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، بظاہر ان کو مشقت دی جا رہی ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، لیکن یہ پریشانی ان کے لیے برداشت کرنا اس لیے آسان ہو گیا کیونکہ ایمان کی لذت لگ چکی تھی، ایمان کا ذائقہ محسوس ہو چکا تھا۔ تو ایک مرتبہ جب ایمان کا ذائقہ لگ جاتا ہے دل کو تو پھر اس کے بعد کسی بھی قسم کا مشکل کام مشکل نہیں رہتا۔ آپ دیکھیں دور حاضر میں جیسے آج کل ہم مسلمانوں کی حالت ہے، فجر کی نماز پڑھنا مسلمان کے لیے مشکل ہو گیا ہے، اور اس مشکل کی سب سے بڑی وجہ یہی عام طور پر بتلائی جاتی ہے کہ نیند زیادہ آتی ہے اس موقع پر، اور میٹھی نیند ہوتی ہے اسے قربان کرنا ذرا مشکل لگتا ہے۔ تو اس میٹھی نیند کو قربان کرنا مشکل لگ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ایمان کی مٹھاس نہیں رہی، ایمان کی مٹھاس باقی نہیں رہتی تو پھر نیند بھی میٹھی لگتی ہے، کھانا بھی میٹھا لگتا ہے، حرام مال بھی میٹھا لگتا ہے، حرام اعمال بھی میٹھے اور ذائقے دار لگتے ہیں۔ جب ایمان کی لذت لگ جاتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں بے لذت ہو جاتی ہیں۔ جیسے علامہ اقبال کہتے ہیں ایسے فجر کے نمازیوں کے بارے میں، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، یعنی انہوں نے شکوہ اور جواب شکوہ لکھا تو جواب شکوہ میں یہ شعر ذکر کیا، اللہ رب العزت گویا اپنے بندے کو اس کے شکوے کا جواب دے رہے ہیں، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کہاں پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، یعنی نیند تمہیں زیادہ پیاری ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے۔ اور پھر اسی وجہ سے آپ دیکھیں فجر کی اذان میں مؤذن اسی بات کو دہراتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز تمہارے آرام کرنے سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں یہی نیند بعض اوقات ہم اپنے دیگر کاموں کے لیے قربان کر لیتے ہیں۔
اگر پتہ چل جائے کہ مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہے اور میرا جہاز نکل جائے گا اور پھر صبح سویرے عین فجر کے وقت مجھے ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے، تو پھر وہ سفر کر کے، انتظام کر کے، مکمل تیاری کر کے فجر سے بہت پہلے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کو زیادہ اہم سمجھا جا رہا ہے، اہمیت دی جا رہی ہے، اس کام کی لذت دل میں موجود ہے، تب اس کے لیے کوشش کرنا آسان ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں ایک شخص ایسا ہے جو پورا مہینہ محنت کرتا ہے، پورا مہینہ جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنا پسینہ بہاتا ہے، اور پھر اپنے باس کی باتیں سنتا ہے، کڑوی کسیلی بھی برداشت کر لیتا ہے۔ یہ سب کا سب وہ اس لیے برداشت کر لیتا ہے کہ مہینے کے آخر میں ایک تنخواہ آتی ہے، اور اس تنخواہ کی لذت اسے یہ سب برداشت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو فرمایا ایسے ہی اگر ایمان کی لذت پیدا ہو جائے، ایمان کی حلاوت پیدا ہو جائے، ایمان کی مٹھاس پیدا ہو جائے، تو نیکی کرنا بالکل بھی مشکل نہیں رہے گا، نیکی کرنا مزیدار بن جائے گا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اگر اس ایمان کی لذت دل میں اتر جائے۔ تو اسی لیے جیسے مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی عمر کے آخری دنوں میں فرمایا کرتے تھے کہ جیسے جو شریعت ہے وہ اب میری طبیعت بن گئی ہے۔ یعنی ایک تو یہ دور ہوتا ہے کہ شریعت پر طبیعت کو مجبوراً آمادہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اپنے بڑے بڑے بندوں کو، لوگوں کو، اپنے خاص مقرب بندوں کو یہ توفیق دے دیتے ہیں کہ ان کی طبیعت ہی شریعت کے مطابق بن جاتی ہے۔ جو شریعت کا تقاضا ہوتا ہے وہی ان کی طبیعت کا تقاضا بن جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایمان کی لذت عطا کرنے کا ایک موقع ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثن، تین کام ایسے ہیں من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس میں یہ تین کام پیدا ہو جائیں، جو یہ تین کام کرنے لگ جائے اسے اللہ ایمان کا ذائقہ دے دیتے ہیں، ایمان کی مٹھاس اس کے دل میں پیدا کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ذکر کیا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان دونوں کے سوا ہر ایک سے زیادہ ہو جائے اس کے دل میں۔ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اس کے دل میں زیادہ ہو، سب سے زیادہ ہو، اور پھر کسی کی بھی محبت ان دونوں سے زیادہ نہ ہو دل میں، کسی ایک کو بھی زیادہ پسند نہ کرے اللہ رسول سے زیادہ، چاہے پھر وہ اپنے والد ہوں یا والدہ ہوں، چاہے وہ اپنا استاد ہو یا مرشد ہو، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو یا بہن ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، رشتہ دار ہو یا دوست ہو، کسی بھی قسم کا کسی سے بھی کوئی بھی تعلق ہے، وہ سب کے سب اللہ رسول کی محبت سے زیادہ تعلق نہ بن سکے اس سے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات سے ہو، اور پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہو، اور پھر دوسری علامت یہ ذکر فرمائی ایمان کی حلاوت پیدا کرنے کے لیے ومن احب عبدا، جو کسی اللہ کے بندے کو پسند کرے، اس سے محبت کرے، تعلق رکھے، لا یحبہ الا للہ، صرف اللہ کی خاطر، اپنی کوئی ذاتی غرض اس میں شامل نہ ہو، کسی اللہ کے بندے کے ساتھ کوئی تعلق رکھے تو صرف اور صرف اس بنیاد پر رکھے کہ میرا اس سے کوئی ذاتی مطلب نہیں ہے، اللہ کی خاطر میں اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں
علماء کے ساتھ لوگ محبت کرتے ہیں اسی بنیاد پر کرتے ہیں. یعنی علماء کے پاس جیسے دینے کے لیے کیا ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا مال نہیں ہوتا، کوئی بہت بڑی طاقت یا اختیارات نہیں ہوتے. عام لوگ جو کسی عالم دین سے محبت کرتے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ یہ رسول اللہ کے دین کا عالم ہے، دین اسلام کا داعی ہے، اسی نسبت سے میں اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، محبت کرتا ہوں. تو فرمایا ایسا ہی تعلق وہ ہر ایک کے ساتھ بنائے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص 4 کام کرتا ہے اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. من اعطا للہ، جو کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو اللہ کے لیے دیتا ہے. ومنع للہ، اور کسی سے کچھ لیتا بھی ہے، روک لیتا ہے، تب بھی اللہ کے لیے روک لیتا ہے. اور پھر اسی وجہ سے آپ دیکھیں کسی کو کچھ بھی دینے کا معاملہ ہو صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ راضی ہو جائیں میرے دینے کے نتیجے میں، اور پھر کسی کو کوئی نہ دے، روک لے. جیسے آپ دیکھیں موجودہ دور میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مانگتے ہیں، حالانکہ مانگنا ان کے لیے جائز ہی نہیں ہے، ان کے لیے سوال کرنا ہی جائز نہیں ہے. اور پھر ان کے لیے اپنی ضرورت کے لیے مانگنا، کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا، یہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. تو ایسے بہت سے لوگ جیسے تعداد بڑھتی جا رہی ہے دن بدن، جو بالکل ٹھیک ٹھاک نظر آتے ہیں اور مانگ لیتے ہیں، یا پھر نشے کے لیے مانگ لیتے ہیں، یا پھر چھوٹے بچے مانگتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. تو ان کو نہ دینے کا حکم ہے. بھئی ان کو دینے میں اجر ثواب نہیں ہے، ان کو نہ دینے میں اجر ہے. آپ ان کو دیکھ کر اسے بھیک مانگنے پر مزید اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، مزید اس کو اس بات کے لیے تیار رکھتے ہیں اس چھوٹے بچے کو، ہاں بھئی تم اسی طرح مانگتے رہو کیونکہ اس طرح تمہیں زیادہ دیا جا رہا ہے، زیادہ کمایا جا رہا ہے. نہ تم تعلیم کی فکر کرو، نہ اخلاق کی فکر کرو، بس مانگنے پر ہی ساری توجہ لگا دو. اور جو رحم کھا کر ان کو دیتے رہتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. اور پھر بہت سے ایسے لوگ جو سفید پوش ہیں، واقعی مستحق ہیں، وہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے محروم ہوتے جا رہے ہیں. تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دے بھی اللہ کے لیے اور روکے بھی اللہ کے لیے، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے اس میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ کسی سے کوئی تعلق رکھے تو اللہ کے لیے رکھے، کسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو اس نیت سے نہ کرے کہ وہ بھی میرے ساتھ اچھا کرے، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس نیت سے نہ کرے کہ یہ بھی میرے ساتھ نیکی ہی کرے. یہ تو جیسے لین دین والی ادلے بدلے والی بات بن جائے گی. کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرے، وہ میرے ساتھ جو بھی کرے یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں اللہ کے لیے اس کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے اس کی مدد کرتا ہوں، چاہے یہ مجھے بعد میں دے یا نہ دے، چاہے یہ میرے ساتھ کیسا ہی رویہ اختیار کرے. اور پھر جو یہ بات اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے وہ کبھی پریشان بھی نہیں ہوتا. آپ دیکھیں بہت سے لوگوں کی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ میں نے فلاں کے ساتھ اچھا کیا، اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا، میں نے بہت اچھا کیا ساری زندگی لیکن بدلے میں اس نے میرے ساتھ یہ کیا. تو اس بات کی پریشانی اور دکھ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اچھائی اس توقع کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ بھی میرے ساتھ کرے گا. رسول اللہ سکھا رہے ہیں کہ بھئی تمہیں ایمان کا ذائقہ اگر اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو اس نیت سے بلائی نہ کرو، بلائی اس نیت سے کرو
کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے اس سے کوئی توقع نہیں، مجھے فلانے سے کوئی امید نہیں، مجھے اپنے رشتہ دار سے، کسی دوست سے کسی بھی قسم کی کوئی بلائی کی توقع نہیں، بس مجھ سے جو ہو سکتا تھا میں نے کیا۔ جب یہ ذہن بنا کر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو بعد میں اسے پریشانی نہیں ہوتی، اور پھر ایمان کا جذبہ بھی، ایمان کی لذت بھی مل جاتی ہے۔ اور پھر تیسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں یہ ذکر کرتے ہیں، وَمَن يَكْرَهُ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ، اور جو کفر سے اس درجہ نفرت کرے، کما یکرہ ان یلقا فی النار، جیسے آگ میں ڈالے جانے سے نفرت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کسی کو پکڑ کر آگ میں ڈالنے کے لیے آمادہ کریں، کبھی آمادہ نہیں ہوگا وہ، اور کہے گا میں کسی صورت کودنے کے لیے تیار نہیں۔ تو فرمایا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کفر سے بھی ایسے ہی بچنے کی کوشش کرے، ایمان کو بہت بڑی نعمت سمجھے اپنے لیے۔ پھر اگلی حدیث میں اسی طرح کا مضمون آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب راوی ہیں اس کے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، اور پھر عمر میں بھی آپ علیہ السلام سے 2 سال بڑے ہیں، بہت پہلے فتح مکہ سے بہت پہلے ایمان لا چکے تھے، لیکن کسی حکمت کی وجہ سے انہوں نے اپنا ایمان لانا ظاہر نہیں کیا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر ظاہر کر دیا۔ اور پھر ابو سفیان جیسا شخص بھی ایمان انہی کی دعوت پر لایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ عمر میں 2 سال بڑے تھے، تو ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا کہ عمر میری زیادہ ہے، بڑے رسول اللہ ہیں، یعنی عمر میں 2 سال زیادہ ہوں، لیکن اس کی وجہ سے میں بڑا نہیں بن جاتا، بڑے تو اللہ کے رسول ہی ہیں۔ یہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا ذاق طعم الایمان، اس شخص کو اللہ ایمان کا ذائقہ محسوس کرا دیتے ہیں، من رضی باللہ ربا، جو اللہ کو اپنا رب ماننے پر راضی ہو جائے، جو اپنا ذہن یہ بنا لے کہ اللہ میرا رب ہے اور میں اسی پر راضی ہوں۔ اور راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رب میرے لیے جو بھی فیصلہ کرے میں اس پر بھی راضی ہوں، وہ میرے لیے میرے رزق کا جیسا انتظام کرے میں اسی پر راضی ہوں، وہ میرے لیے اولاد کا جو فیصلہ کرے میں اسی پر راضی ہوں، وہ میرے لیے صحت کا جو فیصلہ کرے میں اسی پر راضی ہوں، وہ میرے لیے عزت کا جیسا فیصلہ کرے میں اسی پر راضی ہوں، وہ میری زندگی کا ہو یا موت کا ہو، کوئی بھی فیصلہ ہو اس کی رضا میں راضی ہوں میں۔ جو اس کی مرضی ہے وہی میری مرضی ہے، میری اپنی کوئی رائے نہیں، میری اپنی کوئی مرضی ہی نہیں۔ جیسے میں اکثر سنایا کرتا ہوں، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، کیا حال ہے آپ کے؟ تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں بتلایا کہ تم اس شخص کا حال پوچھتے ہو کہ دنیا میں سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے، وہ کتنا خوش ہوگا، وہ تو خوش ہی ہوگا۔ تو بتایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے؟ تو ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ پوری دنیا میں ایک اللہ کی مرضی چلتی ہے، تو میں نے اپنی مرضی ہی ختم کر دی ہے، میں نے وہی اپنی مرضی بنا لی ہے جو رب کی مرضی ہے، جو رب کی رضا ہے، جو رب کا فیصلہ ہے، وہی میری خوشی ہے، وہی میری مرضی ہے۔ تو جو ہو رہا ہے وہ رب کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور میں نے اپنی مرضی رب کی مرضی میں شامل کر لی ہے، اب میری اپنی کوئی نہیں چلتی، جو بھی فیصلہ ہوتا ہے میں اس پر راضی رہتا ہوں،
اور پھر دوسری بات آپ علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، اور اسلام کو اپنا دین سمجھنے پر راضی ہو جائے، اسلام پر مکمل راضی ہو جائے، اسلام کو تھوڑا تھوڑا نہ لے بلکہ مکمل لینے کی کوشش کرے۔ اسلام جب کوئی قبول کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بھئی وہ زبان سے بس کلمہ طیبہ ادا کرے اور کبھی کبھی نماز ادا کر لے، یہ مکمل اسلام نہیں ہے، یہ مکمل اسلام پر راضی ہونے والی بات نہیں ہے۔ مکمل اسلام یہ ہے کہ دین تمہیں جو عقیدہ سکھائے اسی عقیدے پر چلو، دین تمہیں عبادت کا جو طریقہ سکھائے اسی مطابق عبادت کرو، دین تمہیں جو اخلاق سکھائے وہی اخلاق تم اپنے اندر پیدا کرو، دین تمہیں جو معاشرت سکھائے، رہنے کا جو طریقہ اور ڈھنگ سکھائے وہی طریقہ تم اپنے گھر میں اپنے آس پاس کے ماحول میں نافذ کرو، دین تمہیں جو لین دین کے طریقے سکھائے ان سب پر جب تم عمل کر لیتے ہو تب دین مکمل ہو جاتا ہے۔ اپنی مرضی کی چیزیں لے لینے سے دین حاصل نہیں ہوتا، مکمل دین پر جو عمل کرے اور اس پر راضی ہو جائے وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات پر راضی ہو جائے کہ رسول اللہ کا طریقہ ہی میرے لیے بہترین طریقہ ہے، اللہ کا حکم ہی میرے لیے بہترین حکم ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کو رب ماننے پر راضی ہوا، اسلام کے کسی بھی ایک نقطے پر اسے اعتراض نہیں، مکمل اسلام پر راضی ہوا، رسول اللہ کے ہر طریقے پر راضی ہوا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بھی ایمان کا ذائقہ محسوس کر لے گا، یہ بھی عمل کی چاشنی محسوس کرے گا، اور پھر یہ اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا، برائی سے بچنا مشکل ہو جائے گا۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھیں قبر میں بھی یہی 3 سوال پوچھے جاتے ہیں جب مردے کو ڈالا جاتا ہے، سب سے پہلے اس سے یہی پوچھا جاتا ہے مَن رَبُّکَ، تم اپنے رب کے بارے میں بتلاؤ، تمہارا رب کون ہے؟ اور پھر دوسرا سوال یہی ہوتا ہے مَا دِینُکَ، تمہارا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہوتا ہے مَن نَبِیُّکَ، تمہارا نبی کون ہے، رسول کون ہے؟ تو یہ تینوں جواب جیسے اس حدیث میں نمبر وار دے دیے، جو اللہ کو رب ماننے پر راضی ہو جائے وہاں اس کے لیے یہ جواب دینا آسان ہو جائے گا ربی اللہ۔ جو دین کو اپنا مکمل دین بنا لے، مکمل اس پر چلنے کے لیے راضی ہو جائے، تیار ہو جائے، اس کے لیے وہ جواب دینا آسان ہو جائے گا دینی الاسلام، میرا دین تو اسلام ہی ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو لے لے، آپ کی سنت کے ساتھ چمٹ جائے، اس کے لیے یہ جواب دینا آسان ہو جائے گا محمد النبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے آپ علیہ السلام نے ان 2 حدیثوں میں اس بات کو بیان کیا کہ جو اپنے اندر ان اعمال کو پیدا کرے گا وہ ایمان کا ذائقہ محسوس کرے گا، اور پھر اگر کوئی ایمان کا ذائقہ محسوس نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ابھی تک اس کا ایمان بیمار پڑا ہوا ہے، اس کی صحت درست نہیں ہے، ٹھیک ایسے ہی جیسے ایک بیمار شخص کو کھانے پینے کا ذائقہ ٹھیک سے نہیں آتا، جب صحت ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر ذائقہ اچھا اچھا لگنے لگتا ہے۔ تو ایسے ہی فرمایا کہ جب اعمال ٹھیک ہو جائیں گے اور اس ترتیب کے ساتھ ہوں گے تو پھر ایمان کی لذت بھی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی، اور نیک کام کرنا، برائیوں سے بچنا، یہ سب ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
اللهم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى